لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق اللہ العظیم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے. دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے. لیکن اپنا دین صرف انہیں کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. دین ہر ایک کو نہیں دیتا. اسی لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُؤْتَى الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ. اللہ دین اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. دنیا کا جاہ، دنیا کا منصب، دنیا کی جادید، دنیا کی دولت، دنیا کا مقام، دنیا کا اسٹیٹس، یہ تو ہر ایک کو اللہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنے ملکوں کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ایمان نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو پریزیڈنٹ بنائے ہیں، پرائم منسٹر بنائے ہیں. تو یہ دنیا کے وسائل تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. وَلَا يُؤْتَى الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے، ایمان دیا ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ اللہ کے محبوبوں کو اللہ عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا. الحمدللہ آپ لوگوں کا مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، بات سننا، بیان سننا، نماز پڑھنا، ایک ایک گھنٹے تک بیٹھے رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ سب دلیل ہے اس بات کی، یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے. ہزاروں کمزوریاں ہیں ہم میں، اس کا انکار نہیں. ہم گنہگار بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، ہمارے بگڑے حالات بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن ان تمام کے باوجود اس کے ایمان کی دولت اور مسجد میں لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ورنہ وہ رب کریم وہ ہیں کہ جب جس سے محبت نہیں کرتا تو اس کا حال یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، وہ لوگوں کے دلوں پر ایسا مہر لگا دیتا ہے کہ پھر ان کو اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی. ان کو اللہ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، ان کو نماز پڑھنا اچھا نہیں لگتا، ان کو معمولی ذکر اچھا نہیں لگتا، جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا. بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بعض لوگوں کے دلوں پر جنگ ڈال دیتا ہوں. جنگ کا معنی ہوتا ہے جیسے لوہا اسٹیل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر ڈال دیتا ہوں. پھر ان کا حال یہ ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم،
ما كانوا يكسبون. پھر میں اس کو اپنے قریب نہیں بلاتا، پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا میں ان کو، پھر اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں دیتا، اللہ کہنے کی بھی توفیق. لیکن اللہ ہم سے اللہ کہلوا رہا ہے، نماز پڑھوا رہا ہے، مسجد میں بلا رہا ہے، کچھ ذکر کروا رہا ہے. کوئی پیسے دینے تو نہیں آتا ہے کہ چلو مسجد میں ہم آپ کو پیسے دیں گے. کوئی ہمارے گھر پہ ہدیے تحائف اور گفٹ لے کر کے تو نہیں آتا ہے کہ چلو مسجد میں ہم آپ کو دیں گے. کون لے کر آیا مسجد تک؟ وہی اللہ کے ساتھ، وہی اللہ کے ساتھ. وَلَا يُؤْتَى الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ. اللہ دین اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ دلیل ہے اللہ کی محبت کی کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کر رہا ہے. میرے ابھی ایک سفر کے اندر ایک بچہ کیا مطلب وہ بالغ بلوغ کے قریب تھا. اس نے مجھے کہا کہ مول صاحب بہت سارے نوجوان یہاں آئے ہوئے ہیں، کچھ ایسی بات کرتے کہ ہمیں دین کا حوصلہ پیدا ہو، ہمیں دین کا جذبہ پیدا ہو. تو میرے ذہن میں ایک صحابی کا واقعہ آیا جس کو میں یہاں نقل کر دوں. حضرت عبداللہ ذو المجادین رضی اللہ تعالیٰ، بالکل ینگ صحابی، بالکل نوجوان صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لے آئے. حضرت نے دیکھا جوان ہے، ساتھی بھی نہیں ہے، کہیں کوئی ظلم نہ کر دے، مار نہ دے اس کو. حضرت نے فرمایا اپنا ایمان ظاہر نہ کرنا، چھپا کر رکھنا، کہیں تکلیف تو برداشت نہ کر سکے. لیکن وہ جب اپنے گھر گئے تو یقینی بات ہے میرے بھائیوں، ایمانی سپیڈ جب آتی ہے نا تو زندگی میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے. یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ایمان جب آتا ہے تو ارے بھائی دنیا جب آتی ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. دنیا آتی ہے تو بچوں کی اسکولیں بدل جاتی ہے. پہلے گورنمنٹ اسکول میں تھا، بہت اعلیٰ اسکول. دنیا آتی ہے تو سوسائٹیاں بدل جاتی ہے، پہلے کونڈوں میں تھا، مکان اور بنگلوز میں. دنیا آتی ہے تو چال بدل جاتی ہے. دنیا آتی ہے تو تعلقات بدل جاتے ہیں. پہلے ہر ایک سے ملتا تھا، اب ہر ایک سے نہیں ملتا. فلوس آ گئے. جب دنیا آتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے انسان کی. پھر وہ لوگوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. جب دنیا کے آنے سے زندگیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اللہ کا دین اور ایمان آئے اور زندگی میں تبدیلی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اپنا ایک پاور رکھتا ہے. زندگی میں چینج یقیناً ہوتا ہے. قرآن کریم کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ فرعون تو جادوگر کو لے کر آیا تھا موسیٰ کے مقابلے کے لیے تاکہ موسیٰ کو شکست دے دے، ناکام بنا دے اور موسیٰ ناکام ہو جائے. لیکن جادوگروں نے جب حقیقت دیکھی تو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا جادو ہے، اس کی تو حقیقت ہے. ہماری لکڑی اور ہماری رسی یہ آرٹیفیشل ہے، اصل اسنیک اور سانپ نہیں ہے. اور موسیٰ کی لکڑی یہ حقیقت میں اسنیک ہے. یہ معجزہ ہے. وہ ایمان لے آئے. اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کیا کہا؟ اچھا مجھے پوچھے بغیر تمہیں بدل گئے، تم کیا کروں گا میں؟ خلاف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. کہانی نہیں سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں. کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. فرمایا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا خلاف سے، رائٹ ہینڈ لیفٹ پاؤں، اور پھر میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا.
ایمانی اسپیڈ تھی. جادوگروں نے کہا جو کرنا ہو کر لے. اب دنیا بدل گئی ہے. پہلے کیا مسئلہ تھا؟ فرعون سے دولت لینا تھا تو موسیٰ کے مقابلے کے لیے آئے. اور جادوگروں نے کہا تھا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو فرعون تو کیا دے گا؟ تو کہا دولت تو دوں گا، میرے مقرب بھی بنا دوں گا، پرائیویٹ سیکرٹری بنا دوں گا، میرے بہت قریب کر لوں گا تمہیں. اسی لالچ میں وہ تو آئے تھے کہ دولت ملے گی، فرعون کے مقرب بن جائیں گے، قریب ہو جائیں گے. لیکن جب ایمان آ گیا تو اب کیا کہنے لگے؟ یہ فعل جو کرنا ہو تو کر لے، پھانسی پہ چڑھا دے، ہاتھ پاؤں کاٹ دے، یہ روح نکلے گی، اللہ جنت میں داخل کر دے گا. ایمانی اسپیڈ جب آتی ہے تو زندگی میں تبدیلی آتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور زندگی میں بدلاؤ نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل ینگ صحابی، فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آئے، اپنے گھر گئے، ان کے چچا نے کہا بیٹا تم بدلے لگتے ہو، اب تو یہ کچھ اٹھا بیٹھک بھی کر رہے ہو تم، یعنی نماز پڑھ رہے تھے، تمہاری زندگی میں کچھ چینج آ گیا. عبداللہ کہتے ہیں میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میرے ایمان نے مجھ کو منع کیا تھا، جھوٹ نہیں. اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ سچ بولوں گا تو مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن سچ بولوں گا. کہہ دیا میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں. چچا نے کہا چند دنوں کی مہلت ہے، اپنے مذہب پر پھر آ جاؤ، ورنہ تو پھر تم دیکھ لوگے کہ بغیر کپڑوں کے برہنہ اور ننگا کر کے مکان سے نکالوں گا. ایمانی جوش جو تھا. حضرت عبداللہ کہنے لگے چند دن کی مہلت کیوں ہے، آج ہی کر لو، جو کرنا ہے کر لو آج. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں میرے بھائی کچھ تو مصیبتیں آتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کو کچھ طبیعت کے خلاف امور سے گھیر رکھا ہے، طبیعت کے خلاف، اور میں نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر رکھا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ جنت دیکھو. اب جو جنت دیکھی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت کا وہ حال ہے کہ حسن کی کوئی انتہا نہیں. ہاں حدیث شریف میں ہے، بلکہ قرآن میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تم تمنا کرو، تمہاری تمنا ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوگی. تم تمنا کرو صرف. انسان کتنا حسن چاہے گا، چلیے کتنا حسن چاہے گا، اس کے حسن کی انتہا ہو جائے گی چاہنے کی، لیکن اللہ کے حسن میں کمی نہیں. ادھر انسان کی چاہت ہے، اللہ دیتا رہے گا. تو کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کے وہاں کمی آ جائے. بندے کی چاہت تو ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمت ختم نہیں ہو سکتی. جب آپ نے دیکھا ایسی جنت کو تو کہنے لگے اس میں بڑی عجیب و غریب جنت اللہ نے بنائی ہے. اب اللہ نے فرمایا جاؤ اب دوبارہ دیکھ کر آؤ. تو دیکھا کہ چاروں طرف کچھ پردے لگے ہوئے ہیں. یہ پردے کس کے تھے؟ دنیا میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے پردے لگے ہوئے تھے. فرمایا اس کو تھوڑا سا مان لو. ہاں میرے بھائیو اس کو تھوڑا سا مان لو. چھوڑنے میں تکلیف تو ہوگی. یہ آنکھیں جو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہی، اس کو اجنبی عورت سے بچانے میں تکلیف تو یقیناً ہوگی، لیکن فرمایا تم خواہشات کو قربان کر لو، پھر میں تمہارے لیے جنت کو قربان کر دوں گا. تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی. اور پھر برسوں کی محبت غلط، فاسد محبت،
فسق والی محبت، اس کو چھوڑنے میں تو اور بھی تکلیف ہوگی، لیکن فرمایا اس کو چھوڑ دو تو جنت کے حصول کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ تکلیف حقیقت میں تکلیف نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کو چاروں طرف سے کارڈن کر لیا ہے ان حرام کاموں سے کہ جس سے بچنے پر اور اللہ کے فرمودات کے چلنے پر جنت ملے گی، اور جہنم کو گھیر رکھا ہے شہوتوں سے، شہوت کرے گا پیچھے جہنم ہے، شہوت کرے گا پیچھے جہنم۔ www.attableek.com The تو Revival اس of میں کوئی Iman. شک نہیں کہ دنیا میں اللہ کی اس جنت کے حصول کے لیے کچھ تو مسائل برداشت کرنے پڑیں گے، کچھ تو ارے دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی مصیبتیں جھیلتا ہے، کتنی پریشانیاں جھیلتا ہے۔ آپ دیکھیں اسنو پڑ رہا ہے، اسنو، اور اس میں بھی جاب چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ عید کا دن ہے اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بول صاحب مجھے صبح کو جانا ہے جاب پر اور عید کی نماز میں ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ یعنی عید کی نماز قربان کر سکتا ہوں، جاب قربان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں دنیا کے لیے انسان جو ہے کتنا مرا جا رہا ہے، تو کیا دین کے لیے ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں تو پھر اللہ کی چاہت والی جنت ملے گی یا نہیں؟ یقیناً ملے گی۔ لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، تم ہمیشہ رہو گے، کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا نے کہا بھتیجے چند دن کی مہلت ہے، اپنے باپ کے مذہب کو دوبارہ قبول کر لے ورنہ گھر سے برہنہ کر کے نکالوں گا بغیر کپڑوں کے۔ ایمان آ چکا تھا، میں نے بتایا جب دنیا اور دولت آتی ہے تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، چلنے کے نظام بدل جاتے ہیں، شان بدل جاتی ہے، ملاقاتوں کے انداز بدل جاتے ہیں، بات کے تیور بدل جاتے ہیں۔ پیسوں کے بعد جو تیور ہوتے وہ اور ہے، اور پیسوں سے پہلے کچھ اور ہے۔ اسکول بدل جاتی ہے، مکانات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر دین آتا ہے تو کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا چند دن کی مہلت نہیں، آج ہی جو کرنا ہو کر لو۔ تو پھر کیا کیا؟ چچا نے بالکل کپڑے اتروا دیے اور کہا گھر سے نکل دو۔ ماں کو رحم آ گیا کہ میرا بچہ بغیر کپڑوں کے۔ ماں نے چپکے سے خمار دیا۔ خمار ہمارے طرح کا چھوٹا سا دو پتہ نہیں ہوتا تھا عرب میں، عرب میں بڑا کپڑا عورتیں ڈالتی تھی، لیکن کپڑے ڈالنے کا انداز کیا تھا؟ یہ تھا، عرب کی عورتیں اس طرح ڈالتی تھی پیچھے، یہ کپڑے ڈالنے کا ان کا انداز تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری علی جیوبہن، اللہ نے فرمایا اپنے سینے پر کپڑا ڈالو تاکہ تمہارے بدن کا ابھار نظر نہ آئے، اپنے گلے پر کپڑا دو پتہ اور خمار ڈال لو تاکہ گلا تمہارا کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ وَلْيَضْرِبْنَ کیا ہے خُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیب اس کو بولتے ہیں، یہ جیب ہے۔ جیب کا معنی سوراخ، اس جیب کو جیب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سوراخ ہے، اس کو جیب کہا گیا۔ فرمایا کہ آگے ڈالو تاکہ تمہارا سینہ بھی محفوظ رہے اور تمہارا گریبان بھی محفوظ رہے، اجنبی کی نظر تم پر نہ پڑے، ورنہ تم جو ہے تبلیغ الشر کرنے والی ہو جاؤ، برائی کی تبلیغ کرنے والی ہو جاؤ۔ تو ماں کی بڑی اوڑھنی تھی، ماں نے دے دی، بیٹے نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنے مختصر سطر پر ڈھانپا اور ایک اپنے پاس رکھا، اور اسی عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جوان پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جب ان کی کارگزاری سنی، ان کی کیفیت کو سنا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے
اور حضرت نے ارشاد فرمایا الربح کثیر، تجھے بہت نفع ہوا، کپڑے اتر گئے، مکان چلا گیا، لیکن رب راضی ہو گیا۔ سودا سستا ہے، دنیا چلی جائے لیکن دین اگر محفوظ ہو جاتا ہے تو سودا سستا ہے، اس لیے کہ یہ تو ٹیمپرری دنیا ہے، وقتی دنیا ہے۔ دوام زندگی تو وہ ہے جو بعد الوفات کی ہے، اور اسی کو آباد کرنا ہے، اسی کو بنانا ہے۔ فرمایا تو نے بہت بڑا نفع کیا، اور اسی عالم میں وہ چونکہ بہت دور سے آیا تھا، کھانا نہیں تھا، طبیعت پر ایک جھٹکا لگ چکا تھا، دل پر ایک جھٹکا سا لگ چکا تھا، گھر سے نکال دیے گئے، کپڑے اتار دیے گئے، ماں چھوٹ گئی، تو دل پر ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ حضرت کے قریب بیٹھے تھے وہ نوجوان صحابی، اور اسی درمیان ان کی موت آ گئی اور اپنی گردن کو نبی کی گود میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی ہی کی گود میں روح پرواز کر گئی، اور حضرت ان کے سر پر ہاتھ پھیراتے جا رہے تھے اور فرمایا تیری جوان دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب، تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور قبر میں اتارا۔ جس وقت قبر میں اتار رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رشک ہے جوان تیری موت پر، تمنا میری یہ تھی کہ کاش تیری جگہ میں ہوتا، کہ نبی کے ہاتھوں نبی کے گود میں میری روح رخصت ہو جاتی۔ میرے بھائی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان اور دین یہ بہت بڑی دولت ہے، یہی وہ دولت ہے جو ہمیں مسجد میں کھینچ کر لاتی ہے، یہی وہ دولت ہے جو ہمیں اللہ کے سامنے بھکاری بنا کر بٹھا دیتی ہے، یہی وہ دولت ہے جو ہمیں محتاج بنا کر بٹھا دیتی ہے، یہی وہ دولت ہے جو چلتے پھرتے تسبیح گھمانے پر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہی وہ ایمانی دولت ہے، یہی وہ دین ہے جو ہمیں سجدہ کراتی ہے، رکوع کراتی ہے، اللہ اللہ کراتی ہے، اور اپنی گھاری کمائی میں سے ہمیں کچھ نکلوانے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو دین ہے۔ میں ایک مختصر سا ایک واقعہ نقل کروں، اس پر اپنی بات کو ختم کروں۔ دیکھیں، آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور ان کی بڑی دوستی تھی اللہ والوں سے۔ ان دوستیوں میں ایک دوست تھے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور مذہوب القسم کے بزرگ تھے۔ وہ سمندر کے کنارے پر مٹی کے گھر بناتے تھے، مکان۔ تو ہارون رشید اور زبیدہ یہ دونوں کے دونوں ادھر ٹہلتے ہوئے گئے، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیچو گے؟ کہاں؟ کہا کتنے میں؟ کہا ایک آنے میں۔ وہ آنا اس زمانے میں چلتا تھا، درہم کا ایک حصہ۔ تو کہا ایک آنے میں؟ کہا ایک آنا اس غریب کو دے دو جو بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو دے دو، اور یہ گھر لے جاؤ، ہو گیا تمہارا۔ تو زبیدہ نے آنا دیا اور کہا اچھا میرا ایک گھر ہو گیا۔ ہارون رشید کہنے لگا پاگل ہے تو، ایسے ہی مکان بنا رہا ہے اور کہتا ہے ایک آنے میں۔ رات میں خواب دیکھا زبیدہ نے اور ہارون نے، دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان بتا رہے ہیں، اور فرمایا زبیدہ یہ تیرا مکان ہے جو تو نے ایک آنا غریب کو کھلایا تھا۔ اب دوسرے دن ہارون رشید پھر پہنچا بہلول کے پاس، وہی فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا مکان بنا رہا ہوں، جنت کے بیچنے ہیں۔ کہا جی۔ کہا کیا قیمت؟ فرمایا پوری سلطنت، پوری سلطنت دے دے۔ کہا کل ایک آنے میں دے رہا تھا، آج پوری سلطنت۔ کہا کل بلا دیکھے لیا تھا، آج تو دیکھ کر لے رہا ہے۔ ایمان تو بلا دیکھے معتبر ہے، دیکھ کر معتبر نہیں۔ جو بن دیکھے اللہ کو مان لے، یعلمون بالغیب یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان کو لانا ہے۔ اسی لیے تو سکرات کے عالم میں ایمان قبول نہیں ہوتا کہ ہم دیکھ رہے ہیں،
اور دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یہی دین ایمان کا جذبہ ہے کہ ہم سب مسجد میں آتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اور روشنی پیدا کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنے ایمان میں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سے اضافہ کیجئے اور دین کی باتوں کو سن کر اپنے دل کو منور کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ